السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز ويا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ مجادلہ کا دوسرا رکوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ سورہ مجادلہ مکمل ہوگی اور اس کے بعد سورہ حشر کا ابتدائی ایک رکوع کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ سورہ حدید میں جو عدل و انصاف اور قسط یعنی دین اسلام کی جو اصل شرح بیان کی گئی، اس کے لیے ایک جماعتی زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ دین کی اہمیت کو سمجھے، اس کو پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے۔ تو جیسا کہ اس سے قبل صورت میں پوری کی پوری اس حزب اللہ کو پریپیئر کرنے کے لیے جو اہم احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، چاہے وہ سورہ حجرات میں آئے ہوں، چاہے وہ سورہ حدید میں آئے ہوں، اسی کی شرح ہے جو کہ یہاں دیکھیں اب بیان کی جا رہی ہے کہ اس جماعتی زندگی کو اب مستحکم کیسا کیا جائے گا، مضبوط کیسے کیا جائے گا، طاقتور کیسے کیا جائے گا۔ چونکہ جتنی جماعتی زندگی اہم ہوگی، حزب اللہ جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کو فیضیابی حاصل ہوگی، اور اس سے اس کا دین جو ہے اور مضبوط ہوگا، اور اس کو پھیلانے کا اصل موجب ذریعہ بھی انہی حزب اللہ کی بدولت ملے گا۔ تو اب اس کو دیکھیں، یہاں بتایا گیا کہ یہ حزب اللہ میں خرابیاں کیسے آ جاتی ہیں، کیسے اس میں جو ہے چھوٹی چھوٹی تکالیف کی وجہ سے بڑی بڑی ہولناک انجام تک بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں، غلطیوں کی بنا پر چھوٹی چھوٹی۔ تو اس کو دیکھیں، یہاں ایڈریس کیا گیا ہے۔ اب ہم بسم اللہ کر رہے ہیں، سورہ مجادلہ کا درمیانی رکوع دوسرا، اور پھر تیسرا رکوع، اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ سورہ حشر کا پہلا رکوع کریں گے۔ تو آج کا جو درس ہے وہ نسبتاً تھوڑا اتنا زیادہ وسیع نہیں ہے، مختصر سا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ پہلے تو یہ بتا دیا کہ اے مخاطب، کیا تو نے نظر نہیں دوڑائی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی اللہ کے علم سے، اللہ کے قبضہ قدرت سے اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ تو تم کس طرح باہر ہو سکتے ہو؟ تم سارے کے سارے انسانوں جو کہ ہر دن ہر رات جو گناہ کر رہے ہو، تو تمہاری یہ جو ساری کی ساری آئے دن کی ایک بھاگ دوڑ ہے، چلت پھرت ہے، یہ ہماری نظروں سے غافل نہیں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتے مگر تین بندے یا تین آدمی ایسے نہیں ہوتے کہ جس میں الا هو رابعهم، کہ مگر جس میں چوتھا خود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ،
اور نہ ہوتے کوئی 5 الا ہوا سادسہم مگر ان میں چھٹا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، ولا ادنا من ذالک اور نہ اس عدد سے کم، یعنی 3 سے کم ظاہر بات ہے 2 لوگ ہیں تو ان میں بھی تیسرا اللہ ہی ہے، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر اور نہ اس سے زیادہ، یعنی اگر 5 ہیں تو چھٹا اللہ ہے، اسی طریقے سے اگر 6 لوگ ہیں تو 7واں اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوتا ہے، الا ہوا معہم مگر وہ ہر حالت میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانو اے لوگوں چاہے تم کہیں پہ بھی ہو، خواہ تم کہیں پہ بھی چھپے ہوئے ہو، جہاں تم سرگوشیاں کر رہے ہو، ما یکون من نجوا کوئی سرگوشی 3 آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی، کوئی سرگوشی 4 آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی، کوئی سرگوشی 5 آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی مگر اضافی اللہ ہوتا ہے، اور کوئی سرگوشی 2 یا 3 لوگوں میں بھی نہیں ہوتی مگر اس میں بھی اللہ ہوتا ہے۔ یعنی جماعتی زندگی میں ایک بہت بڑا فتنہ جو پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر الگ الگ گروپنگز بن جائیں، چھوٹی چھوٹی گروپس آپس میں بن جائیں اور اس کے اندر غیبتیں چل رہی ہیں، چغلیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں چل رہی ہیں، سرگوشیاں چل رہی ہیں، یعنی ایک تو فورم یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی اختلافی رائے ہے تو ٹھیک ہے، آپ وہاں جائیں، اس کے لیے ایک الگ فورم ہے، اس کو آپ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کریں، ایک قواعد و ضوابط کے سامنے اس کو مینٹین رکھا جائے، اس کو بروئکال لایا جائے۔ لیکن اگر ذہنیت ایک دم پرورٹڈ ہے، ذہنیت کا اس سے کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے، اور اپنی ہی لابی بنا کر اپنے ہی مشورے کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بجائے اوپن ڈائلاگ کے، کہ اگر اوپن ڈائلاگ ہو تو اس کی آپ بات سنیں، آپ کی بات وہ سنیں اور کوئی اچھا نتیجہ نکلے، بجائے اس کے یہ لوگ کچھ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو کہ جماعتی زندگی میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اس طریقے کے مہلک امراض شروع کر رہے ہیں کہ وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، گروپنگز بنائی ہوئی ہے، اور یہ سرگوشیاں تو آج بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہر طبقات میں مشہور ہیں، یہ چاہے اس سے علماء کا طبقہ ہو، چاہے اس سے جو ہے وہ دنیاوی کوئی طبقہ ہو، چاہے اس سے غریبوں کا کوئی طبقہ ہو، چاہے امیر کا کوئی طبقہ ہو، کوئی بھی آج مسلمان جو ہے، کوئی انسان جو ہے وہ اس غیبت اور چغلی کے گھنونے جرم سے بچا ہوا نہیں ہے، جس کو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نجوا، سرگوشیاں، یعنی ایک تو ہے اچھی سرگوشیاں جس کا معاملہ آیا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 14 میں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات رضوان اللہ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات رضوان اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر سرگوشی کر رہا ہے، اور سرگوشی میں اسپیشلی وہاں آرڈر کیا تھا کہ کسی سرگوشی میں ابتدائی تو بتا دیا کوئی خیر نہیں ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم کوئی خیر نہیں ہے کثیر نجوا میں، لیکن الا من امر بصدقہ مگر یہ کہ کوئی بھلائی کی بات ہو رہی ہو، صدقے خیرات کی بات ہو رہی ہو، 2 مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے ہوں، ان میں جو ہے اصلاح کی کوئی پلاننگ اور اسکیمنگ بنائی جا رہی ہے تو یہ خیر ہے، اور جو خیر اس کے علاوہ ہے وہ خیر نہیں ہے، یعنی آپس میں جو اگر تم بدگمانیاں کرتے پھر رہے ہو، گوسپس کرتے پھر رہے ہو، ایسی چالیں چلاتے پھر رہے ہو تو یہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں بہت اہم بات بتائی گئی، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے منافقین کو، کہ وہ جو اسکیمز بناتے تھے، یہودیوں کے پاس جاتے تھے، گوسپس کرتے تھے، آپس میں خفیہ میٹنگز کرتے تھے، یہ ساری کی ساری وہ کیوں کرتے تھے؟ اسی وجہ سے کرتے تھے کہ تاکہ اللہ کے دین کی کمزور کر سکیں، اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کے خلاف ایسی سرگوشیاں کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو جتلا دے گا، قیامت کے دن بتا دے گا، گنوا دے گا، ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا پورا علم ہے، قبضہ قدرت میں ہے اس کے ہر شے، اس کا علم جو ہے وہ اتنا محیط ہے کہ کوئی انسان اس سے بچ کے نہیں بھاگ سکتا۔ اور بالخصوص یہ منافقین جو کہ زدہ ہوئے ہوئے ہیں، الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جن کو سرگوشی سے منع کیا گیا تھا؟ ثم یعودون، پھر وہ وہی کام کرنے لگے، لما نہوا، جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، عنہ، ویتناجون بالاسم والعدوان، اور وہ گناہ اور زیادتی، والعدوان ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانیوں کی سرگوشیاں کرتے تھے، ان کے خلاف پلاننگز بنا رہے ہیں، یہودیوں کے پاس جا کے گوسپس کر رہے ہیں، یہودی وہ قریش کے پاس جا کے گوسپس کر رہے ہیں، آپس میں خفیہ میٹنگز کر رہے ہیں رسول کی نافرمانی کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ منافقین کے لیے جو سب سے بڑی بھاری شے تھی وہ کیا تھی؟ وہ رسول کی اطاعت تھی۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ تو یہ ایک سیکنڈری آپشن تھا، لیکن یہ رسول کی اطاعت کہ ہم اللہ کے اس نبی کو کس طرح مانیں، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم جیسے کھاتے ہیں ویسے ہی یہ بھی کھاتے ہیں۔ تو ایسی سرگوشیوں کرنے پہ وہ معمور ہو گئے تھے ایک طریقے سے۔ سورہ محمد میں جیسا کہ آیا
کہ خواہ ایک قریش کے خلاف جو ہے تم نے مہم شروع کر دی ہے جس میں ابھی انوالو نہیں ہوئے اور مصیبتیں جو ہمارے اندر جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں نا کہ سارا کا سارا جس طرح سورہ محمد کا جیسا میں نے ابھی ذکر کرا کہ یہی سارے کے سارے منافقین انہوں نے تو بطور تل گئے تھے وہاں قریش کے پاس جا جا کے ایسی سرگوشیاں کرتے تھے کہ یہاں آپ ہی کے ذریعے سے یہ حضور اور اہل ایمان قریش کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف آئے ہیں، تو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ ان پر حملہ کریں سارے اہل ایمان پر، ہم آپ کا اس میں ساتھ دیتے ہیں۔ تو اصل شے یہی تھی کہ جو منافقین کو بھاری گزر رہا تھا، شاق گزر رہا تھا، ناگوار گزر رہا تھا، وہ اطاعت رسول تھا۔ اس کے خلاف انہوں نے نجوہ بھی کری، اس کے خلاف پلاننگز بھی کری، اس کے خلاف ایسی ایسی چالیں بھی چلیں، اور ایسی ایسی چالیں جس کے لیے منع کیا گیا تھا۔ ثم یعودون لما نہوا، پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ ویتناجون بالاسم، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، گوسپس کرتے ہیں، پلاننگز کرتی ہیں گناہ کی، بالاسم والعدوان، زیادتی کی، ہٹ دھرمی کی، والعدوان ومعصیت الرسول، رسول کی نافرمانی کی تک کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب لوگ ان سے، اور وہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں نبی تو آپ کو پہلے تو سلام کہتے ہیں، حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، ایسا سلام کرتے ہیں جو سلام اللہ نے آپ کو سلام، وہ والا سلام نہیں فرمایا ہے۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو یہ جس طرح عرب کا رواج تھا تحیہ وہ کہتے تھے دعا کو، جس طرح سورہ نساء میں ہم یہ پورا قانون پڑھا ہے کہ عربوں کا رواج تھا حیاک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز کرے، یعنی دعا دے رہے ہیں ان کو۔ لیکن یہ اسلام جب آیا تو ظاہر بات ہے یہ گریٹنگ سکھا دی گئی، السلام علیکم کہو کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں۔ لیکن منافق ان کا کیا رویہ تھا محمد الرسول اللہ کے ساتھ کہ بجائے یہ کہ السلام علیکم بولیں، یہ حضور اور اہل ایمان کو کہتے تھے السلام علیکم، یعنی معاذ اللہ تم پر موت ہو، معاذ اللہ تم پر موت پڑے، معاذ اللہ۔ سارے اہل ایمان اور حضور کے بارے میں اس طرح کی گستاخی کرتے تھے اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوتے تھے۔ اور یہ نفسیاتی ذہنیت دیکھیں کہہ بھی رہی ہیں، آگے کیا کہہ رہے ہیں، ایک طرف یہ فرما دیا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ، اے نبی جب آپ سے یہ لوگ ملتے ہیں تو ایسے لفظ سے یہ سلام کرتے ہیں جیسے السلام علیکم بما لم یحیک بہ اللہ، جس سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا، یہ الفاظ اللہ نے تو نہیں سکھائے، اللہ نے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سکھائے۔ وَيَقُولُونَ، اور ان منافقوں کا قول یہ بھی ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں فی انفسہم لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اپنے بارے میں ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے یہ جو بات کہی ہے تو ہم پر اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں عذاب بھیجا، ہمارے اس کہنے پر کیوں نہیں بھیجا۔ یعنی دل میں خوش بھی ہو رہے ہیں، نفسیاتی ذہنیت دیکھیں کہ اگر ہم نے بولا السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا۔ یعنی نتیجہ کیا نکلا، یعنی یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اگر رسول ہوتے تو ہماری اتنی بڑی گستاخی پر کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانیں جبڑوں سے کھینچ نہیں لیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صحیح سلام پیش کرو، تم اس طریقے کی معاذ اللہ گستاخی مت کرو۔ اور اس کا نتیجہ اپنے دلوں میں وہ یہ نکال رہے ہیں کہ بھائی یہ تو معاذ اللہ اللہ کے رسول نہیں ہے، اگر ہوتے تو دیکھیں ہم نے ابھی اتنی بڑی گستاخی کر دی، ایک شرارت ہم نے کر دی کہ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم بولنے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑا ہی نہیں، ورنہ اتنی بڑی توہین پر تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑتا نہیں۔ لولا يعذبنا اللہ، کیوں نہیں پکڑا، کیوں نہیں عذاب دیا اللہ تعالیٰ نے بما نقول، ہماری اس حرکت پر، ہمارے اس کہنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ٹھیک ہے تمہارا آخری ٹھکانہ تو حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، اس میں یہ لوگ ضرور داخل ہوں گے، فبئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں ایک اور قانون آ رہا ہے، یعنی یہ ساری باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں منافقوں کا، جیسے میں نے کہا نا سورہ مجادلہ اور آگے چل کے سورہ منافقون آئے گی، اس میں منافقوں کی ایک ایک پور کو یوں سمجھیے کہ واضح اوریاں کر کے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ باتیں کیوں فرمائی گئیں جس طرح سورہ حدید میں آئی تھی کہ ایک وقت آتا ہے کہ منافقت کا جو اصل روگ اور مرض شروع ہوتا ہے وہ انہی حرکات اور انہی سکنات کی بنا پر ہوتا ہے، کہ ایک وقت آتا ہے کہ انہی شرارتوں کی وجہ سے ایمان کی جو ایک برف ہوتی ہے وہ ایک دم پگھلتے 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 وہ ختم ہو جاتی ہے، دل میں ایمان رہتا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہاں دیکھیں مزید فرمایا، اب اسی کی ایک یوں سمجھیے کہ اسی کے ضمنی مضمون میں اہل ایمان کو کیا ہدایت دی جا رہی ہیں اس کا دیکھیں کیا ہے انداز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم، جب تم کسی معاملے میں سرگوشی کرو، معاملات کو ڈسکس کرو، فلا تتناجوا بالاسم، تو گناہ کی بات
مت کیا کرو ڈسکس، والعدوان، اور اسی طریقے سے ہٹ دھرمی اور زیادتی کی بات پر بھی ڈسکشن مت کیا کرو، ومعصیت الرسول، اور رسول کی معصیت کے بارے میں بھی سرگوشی مت کرا کرو، گناہ اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیوں سے بچ جاؤ اب۔ اور کرنا کیا ہے پھر، وتناجوا بالبر والتقوی، اور تمہیں اگر سرگوشی کرنی ہے تو اچھی نیک باتوں کی ترغیب کرو، نیک باتوں کو ڈسکس کرو، پلاننگز اچھی کرو، والتقوی، اور تقوی کی باتوں کی پیروی کرو۔ یعنی ہاں علیحدہ اگر ڈسکشن ہو رہی ہے تو بھلائی کا کرو، صدقہ کا کرو، خیرات کا کرو، جیسا میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دے دی سورہ نساء میں، لا خیر فی کثیر من نجواہم، کسی نجوا میں، کسی سرگوشی میں کوئی خیر نہیں ہے مگر یہ کہ امر بالصدقہ، چاہے صدقے کی بات ہو رہی ہو تو خیر ہے، اور اسی طریقے سے اگر او معروف اصلاح کی بات ہو رہی ہو، معروف بھلائی کی باتیں ہو رہی ہوں تو بھی خیر ہے، او اصلاح بین الناس، یا اصلاح کی بات ہو رہی ہو۔ اب اس کو پریکٹیکلی بھی اپنے اوپر اپلائی کریں اور دیکھیے کہ کتنی اہم بات ہے کہ اگر سرگوشی جائز ہے بھی تو اسی کی ہے، یہ بہت اہم بات ہے، کہ جس طرح وہ ایک بڑا انگلش کا مشہور ایک یوں سمجھیے کوٹیشن بھی ہے کہ فرسٹ کلاس پیپل ڈسکس ایونٹس، سیکنڈ کلاس پیپل فرسٹ کلاس پیپل ڈسکس ایونٹ، سیکنڈ کلاس پیپل ڈسکس آئیڈیاز، اینڈ تھرڈ کلاس پیپل ڈسکس پیپل۔ تو ایک یہ بھی انداز ہے، اور اسی طریقے سے یہاں یہ بھی نوٹ کریں پریکٹیکلی، جیسے میں نے کہا کہ گھروں میں بھی اگر یہ ہوتی ہے چیزیں، تو گھروں میں بھی اگر دو بھائی لڑ پڑے ہیں، دو بہنیں لڑ پڑی ہیں، اسی طریقے سے کسی اور میں کوئی رشتے میں میاں بیوی لڑ پڑے ہیں، اب اختلاف ہو گیا، تو بجائے یہ کہ ساس اور بہو کو ایک پروڈکٹیو، ایک پازیٹیو رول کر کے دونوں میں اصلاح کرانی چاہیے، ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ اسی کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں، اسی کی آگ اور بھڑکا رہے ہوتے ہیں، اسی کے خلاف جو ہے وہ گمان ایسے ایسے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بجائے کوئی صلح کے الٹی ہو جاتی ہے اور لڑائی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے وتناجوا، اگر کرنی ہی ہے تمہیں یہ، اول تو یہ ہے کہ خاموش رہو، اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے ہو تو خاموش رہو، اور اگر کرنی ہی ہے بالبر والتقوی، ہاں نفع رسانی کی بات کرو اور پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشیاں کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی نیت تمہاری صلح کی ہو، واتقوا اللہ، اور ظاہر بات ہے ان معاملات پر وہی چلتا سکتا ہے جس کو آخرت کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، تو اسی کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، اپنے ایک ایک اس عمل کا، اپنی ایک ایک غیبت کا، اپنی ایک ایک سرگوشی کا، اور اپنے ایک ایک دلوں کے خیالوں تک کا بھی تم کو وہاں جواب دہی کرنی ہوگی۔ وہ دلوں کے خیالات جو تم ادا کر چکو تو اس پہ بھی پکڑ ہوگی، ظاہر بات ہے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، ایسی سرگوشیاں تو محض شیطان کی طرف سے ہیں، یعنی اس کے بہکانے سے ہوتی ہیں۔ کیوں؟ لیحزن الذین آمنوا، یہ ساری گوسپس ہوتی کیوں ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ ادھر ادھر کی چیزیں کیوں ڈسکس ہوتی ہیں، یہ اس وجہ سے ہی ہوتی ہیں، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ مسلمانوں کو غم پہنچے، رنج پہنچے، ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، اور وہ شیطان اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ ضرر نہیں دے سکتا، حالانکہ یعنی یہ سمجھ لو ایک تو نجوہ شیطانی عمل ہے، اس کام سے بچ کے رہو، پہلے تو یہ اپنے ذہنوں میں پیوست کر لو، اور اس کو جو کرنے سے اگر تمہارے دلوں کو خوشی ہو بھی رہی ہے تو یہ انڈائریکٹلی وہ شیطان کی چھوئی ہوئی ایک مار ہے، اور اس کی وہ جو ایک یوں کہتے ہیں جو کہ ایک نفس کے اندر جس طرح وہ پھونک مار کے انسان کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے، یہ اسی کی دی ہوئی سوئی ہوئی ایک تھپکی ہے جو تمہیں دلوں میں مل کر اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ اچھے طریقے سے سمجھ لو، اس کا اصل انجام یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے عارضی تکلیف پہنچتی ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غم زدہ ہو جائیں، رنج زدہ ہو جائیں مسلمانوں کے دل۔ فرض کریں کہ کسی نے دیکھا کہ وہ لوگ آپس میں، کوئی دو بندے ہیں آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو انڈائریکٹلی اس کو یہ فیلنگ آئے گی کہ بھائی یہ میرے بارے میں کوئی نہ کوئی برائی کر رہے ہیں، اور جس سے آپ کی طبیعت میں ایگریسونیس آ سکتی ہے اس شخص کے دل میں کہ یہ خامخواہ میری بارے میں برائیاں کر رہا ہے، میں بھی اس کے بارے میں برائی کروں گا، اب ایسے ایسے سوء ظن پیدا ہو رہے ہیں اس کے دل میں، اور یہ تمام کام جو ہیں شیطانی ہیں۔ لیکن شیطان بھی اپنے آپ سے اور اپنے زور سے کوئی تکلیف اور ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، شیطان
کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا کسی قسم کی الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی کا حکم ہو، اپنے ارادے سے یا اس کا کوئی اختیار تو نہیں ہے۔ تکلیف اگر پہنچے گی تو وہ تو اللہ ہی کی طرف سے پہنچے گی، نتیجہ جو ہے وہ تو وہیں سے نکلے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو ہر قدم پر، ہر امر میں، ہر فعل اور ہر امور میں توکل اگر کرنا ہی ہے تو صرف اور صرف زیادہ گاڑھا توکل اللہ ہی پر کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس۔ اب دیکھیں ایک اور حکم آ رہا ہے، ایک اور چیز آ رہی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں بیٹھتے تھے تو ظاہر بات ہے سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان منافقوں کی کیا حرکت تھی کہ یہ گروپنگز بنا لیتے تھے۔ اب جو باتیں حضور فرما رہے ہیں ان کو پوائنٹس پہ لکھ رہے ہیں اور اس کے خلاف کوئی نہ کوئی پلاننگز کر رہے ہیں کہ اب اس پوائنٹ کو اس طریقے سے اٹھائیں گے تو یہ فتنہ اڑ جائے گا۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اس طریقے سے گروپنگز میں مت بیٹھو، بلکہ کھل کر بیٹھو، علیحدہ علیحدہ بیٹھو، اور ہر ایک بندہ اور بندی جو ہے، ہر ایک جو صاحب ایمان ہے، اور تم میں سے بھی اگر تمہارے دلوں میں بھی کوئی ایمان کی رمق ہے تو ظاہر بات ہے معلوم ہو کہ ایک اجلاس ہو رہا ہے، مسلمانوں کی وحدت نظر آ رہی ہو، اللہ بھی تم کو پھر اسی طریقے سے جس طرح آج تم الگ الگ یہاں بیٹھو گے، کشادگی دو گے ایک دوسرے کو، تو اللہ بھی تمہارے معاملات میں کشادگی دے گا، وسعت دے گا، بھلا دے گا، تمہارے معاملات حل فرما دے گا۔ اب اسی کو دیکھیں ایڈریس کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے تفسحوا فی المجالس کہ مجلس میں جگہ کھول دیا کرو، اس طرح یہ گروپنگز میں مت بیٹھا کرو، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو اگر تم جگہ کھول دو گے تو اللہ بھی تمہارے درمیان وسعت پیدا کرے گا، کشادگی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ، ہوتا کیا تھا کہ مجلس سے اٹھنے کا حکم ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی ہے، محفل ختم ہو گئی ہے، حضور کی عظیم الشان محفل ختم ہو گئی ہے، برخاست ہو گئی ہے۔ اب یہ ان منافقین کا کیا طرز عمل ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں گروپنگز کر کے، پھر اس پر تبصرے چل رہے ہیں، ایک ایک گھنٹے دو دو گھنٹے کی بحثیں چل رہی ہیں۔ تو یہ بھی بحثیت عمومی اور جو جماعت کے اندر فتنہ پیدا کرنے کی ایک شکل ہے اس کو بیدار کر رہا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب کسی ضرورت سے کہہ دیا جائے کہ اب اٹھ جاؤ مجلس برخاست ہو گئی ہے، فانشزوا، تو تم بھی اٹھ جایا کرو، بیٹھے مت رہا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ اس حکم کی اطاعت سے تمہارے ایمان کے دلوں کے تار چھیڑ دے گا، اور تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں بھی اضافہ فرمائے گا، اونچائی ترقی دے گا تمہارے ایمان میں سے، جن جن کے پاس تمہارے اندر واقعتاً ایمان ہے۔ یعنی اگر ایمان ہے تمہارے اندر تو پہلا ہی حکم جو حضور کا ہے کہ اب برخاست ہو گئی ہے میٹنگ، اب اٹھ جائیے، تو تمہیں تو اس میں کوئی اپنا ادر کوئی آپشن رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اب بھی تم میں سے جو سادہ نو مسلمان ہیں جو کہ اس حکم میں نادانی سمجھ رہے ہیں، تو ابھی بھی تم سمجھ لو کہ اگر اللہ کے اس حکم کی سرتابی نہیں کرو گے، معصیت نہیں کرو گے، اور اللہ کے حکم کی ہی فرما برداری کرو گے، اس کے رسول کا کہنا مانو گے، تو اللہ بھی انڈائریکٹلی تمہارے ایمان میں اضافہ فرما دے گا۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان کے درجات اور اضافہ فرمائے گا ان کے درجات میں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو پوری طریقے سے دیکھ رہا ہے، خبر بینی کر رہا ہے۔ اگلے فرمایا اگلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا ناجیتم الرسول، اور جب تم سے کہا جائے کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تم اگر رسول سے ملنے آؤ تو پہلے کسی مساکین کو، کسی غریب کو، کسی فقیر کو صدقہ و خیرات کر کے ملنے آیا کرو۔ کیا مطلب؟ اور یہ حکم جو ہے یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم کے طور پہ رکھا، اس کے بعد اس حکم کو بھی یوں سمجھیے جلد ختم کر دیا تھا۔ ہوتا کیا تھا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے اسی محفلوں میں، انہی محفل میں، اب ظاہر بات ہے ان محفلوں میں اوس اور خزرج کے بھی قبیلے ہیں، پھر وہی جو سادہ مسلمان ہیں وہ بھی ہیں، پھر وہ مسلمان بھی ہیں جو ہجرت کر کے مکے سے آئے ہیں، اور یہ منافقین بھی ہیں۔ تو کچھ ایسے بھی سردار ان میں ہوتے تھے جو اپنی شخصیت کا روب دکھانے کے لیے اور چودراہٹ دکھانے کے لیے، حضور سے ذاتی قرب دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا سیٹ ہوں، وہ کیا کہتے تھے کہ حضور آپ ذرا اکیلے میں آئیے، مجھے آپ سے ذرا چھوٹی سی بات کرنی ہے، تاکہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ دیکھو کوئی بڑا چودھری آیا جس پر حضور کو بھی اعتماد ہے، اس لیے سائیڈ میں جا رہے ہیں، تاکہ ان کی حیثیت جو ہے ان منافقین کے اور نمایاں ہو جائے۔ تو یہاں عبداللہ ابن ابی کا دیکھیں یہی معاملہ تھا، جمعے کے خطبے میں وہ پہلے کھڑا ہو جاتا تھا، حضور کے کھڑے ہونے سے پہلے وہ کھڑا ہو جاتا تھا کہ لوگوں توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہوتی تھی کہ وہ وہی تنزیہ انداز، وہ تنزیہ انداز یہ کہ میری شخصیت اور ظاہر ہو جائے کہ میں آرڈر دے کے بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ایسا نہیں۔ اور یہ تو شدید ترین مخالف میں سے تھا حضور کے، عبداللہ ابن ابی،
اس کے لیے تو وہ تاج پہنانے کو ریڈی ہو گیا تھا، کیونکہ اوس اور خزرج میں جو اختلافات تھے ان کو حل کرنے کا ذمہ ایک طریقے سے بطور بادشاہ اس کو دیا جا رہا تھا، اس کے لیے تو تاج باقاعدہ بن گیا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ وہاں مکے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، تو اس کے اندر وہ جو ایک یوں سمجھیے جلن تھی اور کڑن تھی، اور اس کے اندر جو ایک غضب تھا اور غصہ تھا وہ اپنے دل میں لیے رکھتا تھا، تو یہ اس طریقے کا کوئی معاملہ ملتا تھا تو وہ یہ کر گزرتا تھا۔ تو ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر اگر رسول سے ملنے کا بہت زیادہ ہی اپنا ایک جوش اور جذبہ ہے تو ایسا کیوں نہیں کرتے تم کہ مال کی اگر تم میں محبت بھی تو ہے نا، کیونکہ ان منافقین میں سب کو معلوم تھا مال سے ان کو بڑا پیار ہے، دولت سے بڑا پیار ہے، اپنی کوٹھیوں سے بڑا پیار ہے، تو کچھ صدقہ دے کر آ جائے کرو کہ حضور سے بات کرنی ہے تو پہلے صدقہ دو، خیرات دو۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیکس لگا دیا ان پر، اور ظاہر بات ہے ایسا کوئی کسی نے بھی نہیں کرا، کوئی بھی جو ہے وہ صدقہ خیرات دے کر حضور سے الگ سے بات کرنے پر آنے پر کوئی آمادہ نہیں ہوا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں واحد تھا جس نے صدقہ دے کر حضور سے تنہائی میں ایک وقت لیا، لیکن یہ حکم جو ہے منسوخ کر دیا گیا، بہت جلدی آیا یہ حکم اور فوراً ہی منسوخ کر دیا گیا۔ اور یہ حکم آیا بھی کیوں یہ بھی سمجھ لیجئے، ابھی آ جائے گا اگلے اس کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم آیا کرو کوئی بات کرنے رسول سے اکیلے میں پرائیویسی میں، فقدموا بین یدی، تو آنے سے پہلے نجواکم صدقہ، اور کوئی بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ خیرات دے دو مساکین کو اپنی سرگوشی سے پہلے، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاک ہے، گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ان سکنات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی دھو دے گا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم صدقے کی مقدور نہ ہو، فرض کرو غریب ہو تو بھی مسئلہ نہیں ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ اور یہ بات کیوں آ گئی تھی؟ یہ اس وجہ سے آ گئی تھی کہ یہ حکم آیا ہے عارضی طور پر اور بہت جلد ختم کر دیا گیا، تاکہ اس سے وہ لوگ نمایاں ہو جائے جو بار بار آ رہے تھے، علیحدہ علیحدہ مشورے کر رہے تھے اور اپنی حیثیت کے اظہار کا ایک طریقہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ہماری جو ہے حیثیت بہت زیادہ ہے۔ جب یہ حکم کے بعد بھی وہ نہیں آ سکے اور صدقہ خیرات نہیں کر سکے تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ خود ان کے اندر ہی شرارت ہے، ان کے اندر ہی سرکشی ہے، اور خود وہ لوگ بھی اپنی ذاتوں سے شرمندہ ہو گئے۔ اس لیے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اپنی سرگوشی کے قبل خیرات دینے سے ڈر گئے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، سو خیر جب تم اس کو ادا نہ کر سکے، اس حکم کے مطابق نہیں جی سکے اپنی زندگی، وَتَابَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت فرمائی، ایک طریقے سے تم نے بھی اللہ سے توبہ کری ہوگی اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کیا، علیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حالت عنایت سے متوجہ ہوا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ ساری باتیں ہو گئیں، یہ حکم اپنے وقت کے لیے تھا، یہ حکم اب ہم ختم کر رہے ہیں، اب بھی اپنی باز آ جاؤ، اپنی حرکتوں سے، سرکشیوں سے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اور اب فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور پھر زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت پر کاربند ہو جاؤ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کا کہنا مانو، حد درجہ کوشش کرو ماننے کی، امکانی حد تک ان کا کہنا مانو، اطاعت کرو، ان کے کسی حکم کی سرتابی مت کرو۔ اب ظاہر بات ہے یہی منافقین پھر مسلمان ہو جائیں گے اگر یہ ساری چیزیں کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، تب تو جھگڑا ختم۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے بطور پوری طریقے سے خبردار ہے۔ اب دیکھیں اگلا رکوع شروع ہو گیا ہے، اور یہ آخری رکوع ہے سورہ مجادلہ کا، پھر سورہ حشر کا ایک رکوع ہم پڑھیں گے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، اب یہ جو پوری بات ہو رہی ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک تو پورے کے پورے منافقین کو ایڈریس کر دیا گیا، اس کے بعد یہاں پہ ان مسلمانوں کو ایڈریس کر کے بتایا جا رہا ہے جن کے دوست مسلمانوں کے علاوہ ہوتے تھے، یعنی یہودی بھی تو تھے اس معاشرے میں نے بتایا آپ لوگوں کو، اسی طریقے سے انصار کا بھی قبیلہ موجود تھا، وہ لوگ بھی تھے جو کہ مکے سے ہجرت کر کے آئے۔ تو یہاں دیکھیں یہودیوں کو ایڈریس کر کے بتایا جا رہا ہے، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جو ایسے لوگوں سے دوستیاں کرتے تھے جن پر اللہ نے غضب کیا ہے۔ یعنی یہودی جو ہیں وہ اگر وہاں اس معاشرے میں ہیں موجود تو اللہ تعالیٰ نے انہی یہودی کو، ایک وقت تھا نا کہ جو کہ
اس فرض منصبی پہ قائم نہ ہو سکے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیا، تو وہ بھی ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو یہاں بتائی جا رہی ہے یہ بات کہ اے مسلمانوں، تم بھی اب ذرا جو ہے اپنی دوستیاں اگر تمہیں بھی رکھنی ہیں تو اپنے دوستوں کو ذرا دیکھ لو کہ وہ کس قسم کے مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا ہے؟ ما ہم منکم ولا منہم، یہ منافق لوگ نہ تو پورے تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جھوٹی باتوں پر، قسموں پر اڑ جاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ خود بھی جانتے ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، یعنی یہ منافق۔ دیکھیں اوس اور جو خزرج تھے تو ان میں بھی آپس میں ظاہر بات ہے دوستیاں تھیں، مسلمانوں میں بھی دوستیاں تھیں، ان میں بھی تھیں۔ تو اگر یہاں بتایا جا رہا ہے اب بھی ان سے دوستیوں کے رشتے اگر تم نے گاڑے ہوئے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے ناگواری دی ہے، تو سن لو کہ تم ان منافقوں جیسے پھر نہ ہو جاؤ جو کہ بیچ کا معاملہ رکھے ہو، نہیں، بلکہ اپنی پوری دوستی، اپنی پوری اطاعت اللہ اور رسول اور اس کے معاملے میں، دین کے معاملے میں سنجیدہ ہو جاؤ۔ منافقین کا تو رول یہی ہے، جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، مذبذبین بین ذالک، وہ تو بیچ میں ہی رہیں گے، نہ ادھر جائیں گے پوری طریقے سے ایمان پر اور نہ پورے طریقے سے دشمنی پر اتریں گے، بیچ میں رہیں گے نا۔ تو یہاں مسلمانوں کو گویا کہ ایک ریفلیکشن دکھائی جا رہی ہے کہ تم ان لوگوں جیسے نہیں ہو جاؤ جن پر پرانی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے غضب اور غصہ کیا ہے، جو کہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، یعنی منافقانہ حرکتیں اب چھوڑ دو۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور منافقوں کی تو ایک بات ہے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ جب بولے جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، اسی طریقے سے یہی معاملہ کہ جب بولے جھوٹی قسمیں کھائے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جھوٹی باتوں پر، قسموں پر اڑ جاتے ہیں اور وہ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب مہیا کر رکھا ہے روز قیامت۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کیونکہ بے شک وہ بڑے برے کام کیا کرتے تھے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے تو اپنی قسموں کو اپنوں کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بنا کے رکھا ہوا ہے، ڈھال بنا کے رکھا ہوا ہے اپنی قسموں کو۔ کہیں معاملے میں کسی پر گرفت ہو گئی تو فوراً اللہ کی قسم کھا لی، بھائی خدا کی قسم میں نے یہ معاملہ نہیں کرا، یا خدا کی قسم یہ معاملہ یوں نہیں تھا، یوں تھا۔ اور وہ جو دوسرا معاملہ ہے، دوسرا بندہ ہے شریف مسلمان، وہ دیکھتا تھا کہ جب اللہ کی قسم کھا رہے تو کیا کرتا تھا؟ چپ ہو جاتا تھا، اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو ان منافقوں نے تو یہ تک کر دیا کہ اللہ کی قسموں پر بھی ان کا کوئی پاس نہیں ہے، وہ آرام سے قسمیں کھا رہے ہیں دھڑلے سے، جنتاً، ڈھال بنا کے رکھا ہوا اپنی قسموں کو انہوں نے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پھر وہ اللہ کی راہ سے خود بھی رک گئے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے۔ فلہم عذاب مہین، سو ان کے لیے اہانت ناک، ذلت ناک عذاب تیار ہوا ہے۔ اور اس اہانت ناک عذاب میں لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور اولاد اللہ کے اس غضب اور غصے اور عذاب سے ان کو ذرہ بھر نہیں بچا سکیں گے، کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس روز اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، وہ اس روز بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ اے مسلمانوں ابھی تمہارے مابین دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عادت ان کی اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ جب اللہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہاں بھی یہ چونکنے والے نہیں ہیں، وہاں بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ یہ گمان کریں گے، یہ سوچیں گے، یہ خیال کریں گے کہ ہم تو بڑی اچھی حالت میں رہے تھے دنیا میں، بھائی ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے عیدوں کی نمازیں پڑھی، بقرعید کی نمازیں پڑھی، خود حضور کے پیچھے پڑھی، تو ہم تو بڑے اچھے رہے ہوں گے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی معاف کرے گا۔ لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے الا انہم ہم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ، اچھے طریقے سے خوب سن لو کہ یہ لوگ ہی جھوٹے ہیں جو اس طریقے کی عجیب سے گمان رکھ کے روز قیامت پیش ہوں گے، اور وہاں بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیں، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو جھوٹ کی عادت لگ جائے اس پہ یوں سمجھیے کہ جھوٹ رواں ہو جاتا ہے اس کی زبان سے، مطلب اس پہ جھوٹ جو ہے وہ قائم دائم ہو جاتا ہے اس کی زبان پر، پھر اتنی آسانی سے وہ مرگ اور روگ ہٹتا نہیں ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جن پر شیطان پورے طریقے سے تسلط ہو گیا ہے، چپٹ گیا ہے، پورے طریقے سے قابو یافتہ ہو گیا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، اور جب شیطان ان سے دوستی کر لے تو یہ تو بھول گئے اللہ کے ذکر کو، ہماری یاد کو، بعد الموت کو بھی بھول گئے، آخرت میں کبھی اٹھنا تھا، اس کو بھی یہ لوگ
وہ ایک دم ہی سرفروش ہو گئے، اس سے بھول گئے یہ ساری چیزیں. اولئک حزب الشیطان، یہ ہے آگاہ ہو جاؤ، یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کا گروہ ہے، شیطان کی پارٹی ہے، شیطان کے ایجنٹس ہیں، شیطان کا لاؤ لشکر ہے، وہ یہ ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور آگاہ ہو جاؤ، اچھے طریقے سے سن لو کہ شیطان کا گروہ ہی ضرور ضرور برباد ہونے والا ہے، تہس نہس ہونے والا ہے، ہلاک ہونے والا ہے. یعنی ایک تو وہ تھے نا قریش، مشرکین مکہ کا تو کھلم کھلا معاملہ تھا کہ وہ کھل کے اقدام کرتے تھے. انہوں نے تو گردنیں کٹوائیں اپنی باطل معبودوں کے لیے، اپنے دین کے لیے. اور ایک تھے یہودی، ان کا معاملہ الگ تھا. لیکن یہ منافقین جو مسلمانوں کے اندر ہیں اور پھر اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو حقیقت میں یہ حزب الشیطان کے رکن ہیں. ان الذین یحادون اللہ، اور وہ لوگ جو کہ اللہ اور رسول و رسولہ، اللہ اور رسول کی مخالفت پر اڑ گئے، دھڑلے پہ اتر آئے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا اس کی مخالفت پر. اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت یعنی دین کی مخالفت. جو شخص دین کے خلاف کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اولئک فی الاذلین، یہ وہ لوگ ہیں جو شدید ترین ذلیل و رسوا ہو کر رہیں گے، روز دنیا میں بھی اور روز قیامت میں بھی. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اور اس کے برعکس جیسا کہ ہم سورہ صافات میں پڑھ چکے، یہ بات آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے انہم هم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون، کہ یہ بات ہماری قاعدہ کلیہ کے طور پہ، ہمارا قانون اٹل ہے، فکس ہے کہ ہمارے رسول جو ہیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ غالب رہیں گے. تو وہ حزب اللہ ہے، وہ ہماری پارٹی ہے، ہمارا لاؤ لشکر ہے، ہم ہی لازماً غالب رہیں گے. اس لیے فرمایا کتب اللہ، اللہ نے یہ بات لکھ لی ہے، فیصلہ کن مرحلے میں یہ بات داخل ہو گئی ہے، لاغلبن انا ورسولی، کہ ہم لازماً اپنے اور اپنے رسولوں، مطلب ہم لازماً غلبہ یافتہ رہیں گے، ہم ہی زور آور رہیں گے، ہم ہی قوت ہے، اور ہم ہی آخر میں فتح یاب رہیں گے. انا، ہم، اور ورسولی، اور ہمارے پیغمبر. ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور زور آور ہے، غلبے والا ہے، طاقتور ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. یہ بھی آیت بہت اہم ہے، بہت اہم، اور یہ ایک طریقے کا لٹمس ٹیسٹ ہے اس حزب اللہ کے لیے. ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے اس پارٹی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی کی خصوصیات کیا کیا ہوں گی. کہ جو اب تک سابقہ رشتے ہیں تمہارے اندر، کہ چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، دوست ہو، بیوی ہو، اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائے تمہارے رشتہ دار، اور اگر آپ کی ایمان کی تلوار نے اس رشتے کو کاٹا نہیں ہے، تو یوں سمجھ لیجئے اگر وہ رشتہ داری بھی آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو کہ اللہ کے باغی ہیں، وہ رشتہ دار جو کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ظاہر بات ہے جو ایمان نہیں لایا وہ تو باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے. لیکن آپ نے اگر اس کے ساتھ دوستیاں جوڑی ہوئی ہیں تو آپ حزب اللہ نہیں ہیں، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، پھر آپ اللہ کی پارٹی نہیں ہیں. اس لیے دیکھیں کیا فرمایا، لا تجدو، کہ تم نہیں پاؤ گے ایسی قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے ہرگز ایسے لوگوں کو جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہوں کہ وہ محبت کریں زائدہ ان لوگوں سے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ ان لوگوں سے محبت اور دوستیوں کے رشتے گاٹیں جو کہ اللہ اور رسول کی مخالفت پر دھڑلے سے اتر آئے ہیں، ریزسٹنس پر اتر آئے ہیں، اس کے خلاف، اس کے دین کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. اگر ان کے ساتھ جو بھی ہوگا اور ان سے جو بھی دوستیاں گاڑے گا تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ حزب اللہ سے خارج ہو گئے. وہ لوگ کہ آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو اللہ اور رسول پر ایمان بھی لائے، کہ وہ ساتھ ساتھ ان سے محبت بھی کرے، کہ جو اللہ اور رسول کے خلاف، اس کے دین کے خلاف دھڑلے سے اتر آئے ہیں. نہیں، وہ کبھی ان سے محبت نہیں کریں گے، وہ کبھی ان سے دوستیاں نہیں گاٹیں گے. اور آج اسی آیت میں ہمیں اپنا نقشہ نظر آ جاتا ہے کہ آج ہماری دوستیاں یاریاں کن کے ساتھ ہیں؟ کیا اللہ کے باغیوں سے ہیں یا اللہ کے وفاداروں سے ہیں؟ ہماری جو ساری کی ساری اقدامات ہوتی ہیں، ساری پیش رفت ہوتی ہے، وہ کہاں پر ہوتی ہے، کس کی طرف ہوتی ہے؟ یہ بڑا اہم اور بہت قاعدہ کلیہ ہے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم ہرگز نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کو جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے. ہاں، اللہ اور رسول پر اگر تمہارا ایمان ہی کمزور ہے تو ہاں شاید محبت بھی کرو پھر امریکہ اور کینیڈا سے اور ایسے لوگوں سے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرتے پھر رہے ہیں، تمہاری پھر ہوں گی دوستیاں.
ہاں ایمان نہیں ہے وہ الگ بات ہے، رسول پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، بعث بعد الموت پر ایمان نہیں ہے، تب تو مسلمان ہی نہیں ہوئے نا۔ مسلمان تو وہ ہے جو کہ ان تمام غیبی معاملات پر پختہ یقین رکھے۔ تو اچھے طریقے سے سمجھ لو، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، رسول پر، تم ان میں سے کسی کو اس طریقے سے نہیں پاؤ گے کہ وہ دوستیاں گاٹتا پھر رہا ہو ایسے لوگوں سے جو کہ اللہ کے باغی ہیں، جو کہ من حاد اللہ، جو کہ اتر آئے ہیں۔ حاد کہتے ہیں وہ حدید، یعنی مخالفت پر اتر آئے ہیں، اس کے خلاف، اس کے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اور ایک طرف تو یہ بتا دیا گیا کہ ایسی دوستیاں اگر تم نے گاٹھی ہیں، ان سے محبت کی ڈینگیاں اگر بڑھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے پھر تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رشتہ تمہارا ہلکا ہے، یعنی پھر اللہ اور رسول کا رشتہ تمہارا ہلکا ہو جائے گا اگر تم ان لوگوں سے، باغیوں سے دوستیاں کرو گے۔ اور یہاں دیکھیں اس آیت کو کھول دیا گیا، اس آیت کو کھول دیا گیا کہ اب رشتہ دار بھی تو ہیں نا تمہارے، فرض کریں ایک بھائی ہے وہ مشرک ہے اور دوسرا بھائی مسلمان ہے، اب کیا کرے؟ باپ جو ہے وہ مشرک ہے، بیٹا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ مشرک، اور حضرت ابراہیم خود اولین مومن مسلمان، اب کیا کریں؟ تو یہاں بتا دیا گیا، اس آیت کی شرح کو مزید کھول دیا گیا کہ تم پہلے تو ایسے لوگوں سے دوستیاں نہیں گاٹو گے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، یا تمہارے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، چاہے تمہارے بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا تمہارا پورا کا پورا کنبہ ہی کیوں نہ ہو۔ بہت اہم قانون ہے یہ۔ جس طرح یہ پوری وہی انداز آئی ہے، اگر آپ کو یاد ہو سورہ توبہ کا، میں نے بتایا تھا سورہ توبہ ابھی حالیہ دنوں میں نے اس کو کوٹ بھی کرا ہے کہ سورہ توبہ میں تو کوئی اس میں شک اور شبے کی کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی کہ جب اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ کوئی محبتیں ہو جائیں اگر تمہارے اندر، تو یہ سمجھ لو یہی ہے اولین طور پر گمراہی، یہیں سے وہ نفاق کا مرض شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو آیت نمبر 24 سورہ توبہ میں ہم نے پڑھی تھی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا وہ پورا کنبہ، یہ دیکھیں یہی لفظ ہے عشیرتکم، تمہارا وہ پورا کنبہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا مال جو تم نے بڑی مشکلوں سے کمایا ہے، سیچ کے رکھا ہے، بڑی مشکلوں سے فلیٹس کرے ہیں، بلڈنگز کری ہیں، اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس میں نقصان کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے، گھبراتے ہو کہ مال جو ہے ختم نہ ہو جائے، حویلیاں کوٹھیاں ضائع نہ ہو جائیں، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، اور وہ گھر، وہ محل، وہ حویلیاں جو تم کو بڑی پسند ہیں، اگر یہ 8 چیزوں کی محبت زائدہ ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ 8 محبتیں زائدہ ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو جاؤ دفعہ ہو، یہاں سے ہٹو، نکلو، منتظر رہو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ ہی اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو، ایسے فاسقوں کو، ایسے بے حکموں کو، ایسے ناہنجاروں کو، اور ایسے مفسدوں کو، اور ایسے ظالموں کو کبھی راہ یاد نہیں کرتا، کبھی ہدایت نہیں دکھاتا۔ تو اللہ کی محبت کے تو بہت سارے ہی دعویٰ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے بھی بہت سارے آپ نے دعوے کرنے والے سنے ہوں گے، بڑی بڑی مجلسیں آپ نے دیکھی ہوں گی عیدوں کی، اور بڑی بڑی مجلسیں آپ نے دیکھی ہوں گی عید میلاد نبی کی، اور بڑی بڑی محفلیں آپ نے دیکھی ہوں گی، نعت خواہوں کو بلاتے ہیں سب کو، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، جلوس کیے جا رہے ہیں باقاعدہ بڑے بڑے، لیکن جو اصل کرائیٹیریا ہے وہ دیکھیں ہمارے سامنے آ گیا کہ اصل تو اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت کا جذبہ ہے، جو ٹیسٹ ہے، وہ تو ٹیسٹ وہی ہے کہ وہ ان 8 محبتوں کو تم سائیڈ میں کر دو، اور یہ 3 محبتیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور اس کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ، ہم تن لمحہ ہر وقت اس کی راہ میں جہاد کے لیے تیار رہو، کوشش کے لیے تیار رہو، نفس کے خلاف، جس طرح حضور نے فرمایا کہ جہاد اکبر جو ہے وہ نفس کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے تمہاری ایسی دوستیاں نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہاری والدہ کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا پورا کنبہ کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے پورے بھائی کیوں نہ ہو، یا بیٹے کیوں نہ ہو، اولادیں کیوں نہ ہو، نہیں، رشتوں سے بالا تر ہو کر جو بھی اللہ اور رسول کے مخالف ہو، چاہے وہ تمہارے رشتہ بھی ہو کوئی، تو اس سے بالا تر ہو کے دین اسلام کی پیروی ضروری ہے، لازم ہے۔ یہ مال و دولت رشتہ وہ پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ مال، دولت، رشتہ، یہ ساری چیزیں، یہ سارے بت ہیں، یہ تو ایک دم اس کی کوئی حقیقت تھوڑی ہے، یہ تو بت ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے،
کچھ زندگی کا لمحہ ہے ہمارے لیے، یہ تو بس آئے گا چلے آئے گا۔ بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ بت ہیں سارے، یہ وہم ہیں، یہ خیالات ہیں، یہ گمان ہیں۔ اصل شے کیا ہے؟ بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، اصل شے ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ایمان اصل بڑی دولت ہے۔ تو اگر یہ کام کر لو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یقیناً ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے، نقش کر دیا ہے، پتھر پہ جیسے لکیر ہوتی ہے قائم کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض سے مدد کری ہے، ان کی اپنی قوت سے، اپنی اس روح سے، یعنی روح سے مراد فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ پھر ایسے اہل ایمان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی غیبی مدد ایسے لوگوں کے لیے آتی ہے، یا اللہ الہام کی طرف سے کوئی نہ کوئی مدد اللہ تعالیٰ جو دے دیتا ہے دے دیتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کو فائنل تو ایسے باغوں میں لے جائے گا جو کہ ریزیڈینشل گارڈنز ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے، یا یوں کہنا چاہیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے ہوئے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ اور بالآخر الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ، اچھے طریقے سے سن لو کہ یہ اللہ ہی کی جماعت کو، اللہ ہی کی پارٹی کو اور اللہ ہی کے گروہ کو فلاح ملے گی۔ جیسے ہم نے پڑھا سورہ مائدہ میں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ وہی غلبہ یافتہ رہیں گے، وہی زور آور رہیں گے۔ لیکن دنیا میں غلبہ پانا یہ تو ٹیمپوریری شے ہے نا۔ یہاں فرمایا اصل فلاح ان کو ملے گی روز قیامت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں شامل فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مجادلہ مکمل ہوئی۔ ایک رکوع ہم پڑھیں گے سورہ حشر کا، کیونکہ ہمیں رمضان سے پہلے مکمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ آج پوری سورہ حشر تو نہیں ہو پائے گی، لیکن کوشش کریں گے کہ ایٹ لیسٹ ایک رکوع ہو جائے۔ اور یہ بھی بڑی اہم ہے، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ وہ پس منظر کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیجئے۔ پہلے تو ابتدائی آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کر لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونہم من اللہ فآتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ سورہ حدید میں آیا تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اگر آپ کو یاد ہو سورہ حدید کی ابتدائی آیات جو کہ میں نے فرمائی تھی کہ المسبحات ہے، کہ وہاں فرمایا گیا کہ تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اب یہاں دیکھیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اضافی تکرار کے ساتھ، کہ تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، یعنی مزید ایمفیسس کے ساتھ۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس کا اختیار مطلق ہے، اس میں کسی انسان کو کوئی چیک بیلنس کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ الحکیم ہے، اس کا ہر حکم کسی حکمت کی بنا پر ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب۔ اب دیکھیں ایک پورا کا پورا معاملہ آ رہا ہے، ایک عظیم ہسٹری آ رہی ہے، اور اس میں جو ہے بنو نذیر جو ہے وہ ایڈریس کیے گئے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو وہاں مدینے میں تین ہی وہ قبیلے آباد تھے یہودیوں کے، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ، اور تینوں سے جا کر حضور نے معاہدے کر لیے کہ اگر مدینے پر حملہ ہوتا ہے تو تم تینوں کے تینوں قبیلے ان مسلمانوں کی ہم سب کی مدد کرو گے۔ اب اس میں سب سے پہلے جو بیک فائر کرا، سب سے پہلے جو معاہدہ توڑا، جنہوں نے شرارتیں کریں، جنہوں نے جو ہے پیٹھ موڑی، وہ تھے بنو قینقاع۔ تو حضور نے ان کے لیے تو اقدام پہلے ہی کر لیا، ان کو مدینے سے نکال باہر پھینکا۔ سن 3 میں غزوہ احد ہوئی، اور سن 4 میں یہ واقعہ پیش آیا جس کی ڈیٹیل اب سورہ حشر میں ہم پڑھیں گے، کہ اس وقت
بنو قینقاع تو چلے گئے تھے، اب بنو نذیر کی باری ہے، انہوں نے یہ حرکت کری، یعنی یہ جو سیکنڈ گروہ ہے انہوں نے اب یہ جو ہے اس طریقے کی شرارت کری۔ کیا کری کہ ان کا جو سردار تھا کعب ابن اشرف، وہ چلا گیا قریش کے پاس گوسپس کرنے، وہی شرارتیں کرنے، وہی ساری سرگوشیاں کرنے کہ بھائی وہاں سے محمد آ گئے ہیں تو وہ تو آپ ہی کے بندے ہیں، قریش کے ہی ہیں، اب آپ ہی کے قوم کے بندے ہیں، وہ یہاں آ گئے مدینے میں، آپ کسی طریقے سے بھائی ہماری جان آزاد کریں اور جو ہے آپ یہاں پر آ کر حملہ کریں اور ہم جو ہے آپ کی مدد کریں گے ان اہل ایمان کے خلاف، آپ یہاں آئیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو ایک دفعہ حضور کو بھی انہوں نے ایک طریقے سے شہید کرنے کی کوشش کری، حضور جو ہے کسی دیوار کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اوپر سے انہوں نے باقاعدہ پتھر پھینکنے کی کوشش کری، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ایک کر کے تینوں کے تینوں جو قبیلے تھے، بنو قینقاع نے پہلے جو ہے وہ حرکت شرارتیں کر دیں اور معاہدہ توڑا، اب سیکنڈ آپشن اس کا تھا، بنو نذیر کا سیکنڈ باری اس کی تھی۔ اسی وجہ سے جنگ بدر کے ربیع الاول سن 4 میں جب فائنل حضور نے ان سے مطلب اقدام کرنے کا ایک حتمی فیصلہ فرمایا، تو سن 4 میں ان کا محاصرہ کیا اہل ایمان نے، ان کے سارے جو محلات سے ان کو گھیراؤ میں لے لیا تمام اہل ایمان نے، اور روایات میں آتا ہے 4 سے 6 یا 8 دن کچھ کم و بیش اس طریقے سے محاصرہ جاری رہا۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بنو نذیر کے جو یہودی تھے، ایک طریقے سے منافق بھی تھے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلوں میں دبدبہ روب ڈال دیا، کس کا؟ اہل مسلمانوں کا، مسلمانوں کا جو ایک پاور تھی، یہ سارے کے سارے بنو نذیر ڈر گئے اس پاور کو دیکھ کر، ان میں ہمت نہیں ہوئی اور بالآخر سرنڈر کر لیا، اور پھر طے یہ پایا کہ ان کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دی جائے، سارے کے سارے بنو نذیر کو، ان کے جو مکانات ہیں، حویلیاں ہیں، کوٹیاں ہیں، وہ ساری کی ساری یہیں رہ جائیں اور ہم جو ہے اس کو نیست و نابود کر دیں گے، جس کے ہاتھ جو آئے بس وہ لے کے چلے جائے۔ تو وہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کرنے لگے، دیوار کھڑکیاں جو لے جا سکتے تھے لے گئے، وہ نکل گئے وہاں سے، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے نکل گیا۔ پھر آخری قبیلہ جو بچ گیا تھا بنو قریظہ، وہ اس کا معاملہ ہوا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حشر میں، وہ تو ڈیٹیل وہاں آ چکی ہے بنو قریظہ کی، ان کا جو حشر ہوا ہے وہ تو غزوہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں، مطلب غزوہ احزاب کے ضمن میں جو کہ غزوہ احزاب کے مطلب سورہ احزاب میں ہی آئے، جنگ احد کے بعد جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ تو اسی طرح یوں سمجھیے کہ ایک ایک کر کے سارے ان قبیلوں نے حضور سے وہ معاہدے توڑے، اور حضور نے پھر کیفل کردار تک پہنچایا، اور اہل ایمان نے بھی ان کا گھیراؤ کرا، اور ایک ایک کر کے یہ سارے کے سارے ذلیل و خوار ہو گئے، سارے کے سارے قبیلے۔ تو اب ہٹ لسٹ پہ کون سا ہے؟ بنو نذیر، اس کے بارے میں دیکھیں، یہ پوری کی پوری گفتگو آ رہی ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا، وہی ہے جس نے کفار اہل کتاب کو، یعنی وہی اللہ ہے جس نے ان اہل کتاب کے کفار کو، یعنی اب بنو نذیر کی بات ہو رہی ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم لاول الحشر، ان کے گھروں سے پہلی ہی دفعہ اکھاڑ کر نکال پھینکا، لاول الحشر، پہلی دفعہ، یعنی پہلی دفعہ سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ خود مسلمان بھی یہ سوچتے تھے کہ یہ اتنا بڑا قبیلہ ہے، اتنی آسانی سے نہیں نکلے گا، وہ تو خود یہ سوچ رہے تھے کہ جنگ ہوگی، خون ریزی ہوگی، سورہ آل عمران کے شروع میں اس کا ذکر آ چکا ہے، وہ تو یہ تک کہتے تھے، بلکہ ان کی اس طریقے سے قول تھے، باقاعدہ کوٹیشن تھی اس بنو قزیر کی، کہ وہ تو یہ بنو نذیر کی، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تم نے قریش سے ٹکر لے لی ہے مسلمانوں، اگر تم ہم سے لیتے تو ہم تم کو آٹے دال کا مزہ چکھاتے، تم ہم سے ٹکر تم نے نہیں لی نا، تم ان کے قریش کے پاس چلے گئے، تو اپنی روب اور اپنی وہ یوں سمجھیے فتانت کا ایک روب جھاڑتے تھے۔ تو مسلمان بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کے اندر بہت ایک دم ہے، تو یہ آ کے اب صحیح طریقے سے جنگ لڑیں گے ہم سے۔ تو انہوں نے جب محاصرہ کرا ہے مسلمانوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی ہیبت ڈال دی مسلمانوں کی، یہ سارے کے سارے بنو نذیر پر، کہ وہ پہلی ہی دفعہ اس محاصرے کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے، اور ڈر کے مارے باہر آئے، اور اپنی محلوں سے اور اپنی حویلیوں سے باہر آ کر اپنے گھروں سے ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر کر لیا۔ تو یہاں اسی سرنڈر کو پہلی دفعہ فرمایا، من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، جنہوں نے پہلی ہی دفعہ نکل کر اپنے ہتھیار ڈال دیے اکٹھا کر کے، اللہ نے ہی ان کو باہر نکال دیا۔ اول الحشر کیوں بتایا؟ کیونکہ اس کے بعد تو جنگ خیبر بھی آئے گی، وہ لوگ وہاں سے بھی نکالے گئے تھے پھر حضرت عمر کے دور میں۔ حضرت عمر کے دور میں تو پورا عرب جو ہے یہودی عیسائی تک سے خالی ہو گیا تھا، اور ایک اور حشر کا میدان آنا ہے قیامت کا، ادھر تو ان کی سخت پکڑ ہے بھی،
تو اللہ تعالیٰ نے اس لأول الحشر پہلی ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان عظیم مکانات سے نکال کے باہر نکال دیا. ما ظننتم ان یخرجوا، اور اے مسلمانوں تمہارا تو یہ گمان نہیں تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے، تم تو سمجھ رہے تھے جنگ ہوگی، خون ریزی ہوگی. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور نہ وہ خود اپنے باروں میں یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم جو ہے ہمارے ان مضبوط قلعوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب یہ قلعے جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ بچا لیں گے. ان کا خود کا بھی یہ گمان موجود تھا کہ بھائی ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہمارے پاس مضبوط فورس ہے، اور ہم نے جو یہ بڑے بڑے قلعے بنائے ہیں، مضبوط کانکریٹ ہے ہمارے پاس، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے پائے گا معاذ اللہ. ان کے قلعے جو ہیں ان کو اللہ سے بچا لیں گے، وہ یہ سوچ رہے تھے. فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ سے پکڑا جہاں تک سے ان کا گمان تک نہیں ہوا. کیسے پکڑا اللہ تعالیٰ نے؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، مسلمانوں کا رعب ڈال دیا. باہر سے اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا مسلمانوں کا. یخربون بیوتہم، اور وہ اپنے گھروں سے اپنے ہاتھوں سے نکل گئے. بِأَیْدِیہم وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِین، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑے گئے ان کے گھر. یعنی وہ خود اپنے گھروں کی اپنی اہم چیزوں کو لے لے کر، جیسے میں نے کہا کہ جس کے ہاتھ جو آیا پھر وہ لکڑی اور یہ ساری کی ساری جو گرلز ہوں گی یا جو بھی لوہے کی چیزیں تھیں، کھڑکیاں تھیں اور جو کڑیاں تھیں اور دیوار اور یہ ساری چیزیں، جو چیز ہاتھ میں آئی وہ لے کے نکل گئے. اور خود مسلمان بھی، وعید المؤمنین، خود مسلمان بھی پھر ان کے گھر اجاڑ رہے تھے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، سو اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے بنو قریظہ کو کہ دو قبیلوں نے تو دیکھو، یہودوں، ذرا اب بھی تم لوگ باز آ جاؤ کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر نے تو پیٹھ دکھلا دی. اب بنو قریظہ تم آنکھ والے ہو، تم اپنی فکر مناؤ، تم اپنی شامت مناؤ کہ نیکسٹ ٹرن از یورز، کہ تم اپنی خیر مناؤ. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھ والو عبرت حاصل کرو. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور اگر اللہ ان کی قسمت میں جلا وطن ہونا نہ لکھ چکا ہوتا تو ان کو دنیا میں ہی قتل کی سزا دے دیتا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارا محاصرہ کروا دیتا ان سارے کے سارے اتنے بڑے قبیلے نذیر کا، بنو نذیر کا، اور مسلمان جو ہے ان کو جو ہے ہلاک کر دیتے، قتل کر دیتے. اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور حال تو یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں دوزخ کا شدید ترین عذاب تیار ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس سبب ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کری، اس کے دین کے خلاف جو ہے حرکتیں کریں، قریش سے جا کے اپنے معاہدوں کو توڑا اور قریش سے جا کے ملنے کی کوششیں کریں. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص اللہ کی مخالفت پر زدم زدہ ہو کر اڑ جاتا ہے، ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، یعنی اللہ کے دین کے خلاف اتر آتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو شدید ترین، سخت ترین سزا دینے والا ہے. اور یہ جو پورا کا پورا ان کا گھر تھا، یہ جہاں آباد تھے بنو نذیر، ان کے ارد گرد کھجوروں کے درخت تو بہت زیادہ تھے. تو جب مسلمانوں نے حملہ کرا تو کھجوروں کے درخت مسلمانوں نے کاٹ دیے تاکہ حملے کے لیے کھلی جگہ ہو جائے. اب ان یہودیوں نے وہاں اسکینڈل مچا دیا، شور مچا دیا کہ دیکھو یہ مسلمان بنے پھرتے ہیں، اللہ کے نبی کے ماننے والے پھرتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں درخت، یہ سارا کا سارا جنگل اس کی نعمت ہے، یہ اس کو بیٹھ کے کاٹ رہے ہیں. کھجور، خود ان کا دین کہتا ہے کہ کھجور کتنی اہم مفید شے ہے، یہ اس کو بیٹھ کے کاٹ رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی پروٹیکشن کر کے کہا کہ تم نے یہ جو اقدام کرا ہے صحیح کرا یا غلط. ابھی ہم اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ تم نے صحیح کرا یا غلط. ما قطعتم من لینہ، جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے ہیں مسلمانوں، او ترکتموہا قائمہ، یا ان کو اپنی جگہ پر قائم رہنے دیا، کچھ کاٹے کچھ نہیں کاٹے، علی اصولہا، یہ اس سبب تھا، فباذن اللہ، دونوں باتوں میں خدا ہی کے حکم کے موافق رہیں باتیں. یعنی یہ حکم اللہ ہی کا تھا، یعنی اللہ کے رسول نے اگر تمہیں نہیں روکا تو ان کا نہ روکنا یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی اس میں امپلائڈ اجازت ہے. تمہاری نیت صحیح تھی تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ کافروں کو اللہ ذلیل کرے. یعنی یہ ساری باتیں ایک طریقے سے بتائی جا رہی ہیں کہ اس کا اینڈ رزلٹ تو یہی تھا کہ ان کافروں کو وہاں ذلیل و خوار کر کے نکالنا تھا اپنی ان بڑی بڑی وہ قلعوں سے. اور یہاں دیکھیں اہم بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ اگر نیت درست ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ جس طرح وہ ایک
بڑی عظیم روایت بھی ہے کہ اگر دو بھائیوں کے مابین صلح کرائی جائے تو اس میں بھی اگر جھوٹ بولا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نیت صحیح ہے۔ کوئی اصلاح کے بارے میں بھی جھوٹ بولا جائے تو بھی جس طرح فرمایا گیا کہ جھوٹ جو ہے چند کیفیات میں اجازت ہے۔ نمبر 1 ایک تو یہ جس طرح میں نے بتایا، دو بھائیوں میں، دو مسلمان بھائی بہنوں میں یا کچھ کسی میں بھی رشتہ داروں میں صلح کرا دینا، اس میں بھی جھوٹ جائز ہے کہ وہ آپ کو یہاں بلا رہا تھا، وہ آپ کو اس جگہ بلا رہا تھا، دونوں حالانکہ بلا آپ ہی رہے تھے اور دونوں کا آپ نے پیچ اپ کرا دیا، یہ بھی ایک صلح ہی ہے، صلح کی ایک شرح ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شے یہ، اور اس میں میاں بیوی میں بھی اختلاف ہو جائے، اس میں بھی آپ جھوٹ بول کے منوا لیں، یہ سب سے عظیم شے تو یہی ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ اگر جنگ کی حالت میں اگر کفار جو اس میں اگر کوئی قوم کا سربراہ اگر کسی کو پکڑ لے مسلمان کو اور تلوار رکھ دے گردن پر، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اور پھر وہ بولے کہ کلمہ کفر پڑھو، تو جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ دینا، حالانکہ دل میں نیت صاف ہو کہ نہیں میں اللہ ہی اور اللہ کے رسول کا ہی فرما بردار رہوں گا، تو یہ بھی جائز ہو جائے گا، اس سینس میں کہ آپ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر پڑھ رہے ہیں، جان بچانے کے لیے۔ تو اس میں بھی یہ دیکھیں کہ ان کی نیت یہی تھی کہ کھجوروں کے درخت اس لیے کاٹے انہوں نے تاکہ وہاں جو اتنے بڑے بڑے قلعے موجود ہیں ان پر حملہ آور ہو سکیں اپنی پوری فوج کے ساتھ، قوت کے ساتھ، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور ارادہ تو یہی تھا کہ کافروں کو اللہ ذلیل و خوار کر دے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ فَمِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا، فما اوجفتم علیہ من خیل، سو تم نے اے مسلمانوں اس پر نہ گھوڑے دوڑائے، ولا رکاب، اور نہ اونٹ دوڑائے، ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، لیکن اللہ کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو جس کو چاہے خاص طور پر مسلط فرما دیتا ہے، ان کو جو ہے فیض دے دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طریقے سے قدرت حاصل رکھتا ہے۔ یعنی ہوا کیا یہ دیکھیں پہلے، اس کو کہتے ہیں وما افا اللہ، یہ فے کا مال ہے، فے کا مال اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے مال غنیمت، مال غنیمت وہ ہے جو جنگ میں آپ کو ملا ہو، جس طرح سورہ انفال میں فرمایا کہ جنگ میں جو ملا ہے وہ مال غنیمت ہے، کسی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، یہ 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور باقی جو حصہ ہے وہ بٹے گا، کس میں بٹے گا؟ جو 4 حصے رہ جائیں گے وہ مجاہدین کے لیے بٹیں گے، سواری والوں کو دوہرا ملے گا، پیدل والوں کو ایک جتنا ملے گا، لیکن 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس سے اپنی نظروں کو ہٹا لو۔ اور ظاہر بات ہے رسول کا ہے تو رسول کے قرابت دار، رشتہ دار، معاش کی جو اصل یوں سمجھیے کہ رسول اللہ کا تو وہاں پہ کوئی معاش کا انتظام نہیں تھا، ان کا تو کام تھا اقامت دین۔ اسی طریقے سے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، نان نفقہ ہے، ساری کی ساری ازواج مطہرات ہیں، ان کا بھی نان نفقہ، تو وہ اسی مال غنیمت سے ادا ہوتا تھا۔ لیکن یہاں کیا صورتحال ہوئی ہے؟ یہاں تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی ہے، تو یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے، یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے اس میں۔ تو یہ بات یہاں بتائی گئی، وما افا اللہ، جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو مال فے میں سے دیا، دیکھیں افا اللہ مال فے، اعلیٰ رسول ہی دیا اپنے رسول کو، منہم فما اوجفتم، تو اے مسلمانوں تم نے تو اپنے گھوڑے نہیں دوڑائے اس پر، بھائی تمہیں تو جنگ کی بھی نوبت کی نہیں آئی نا، کیفیت نہیں آئی، ولا رکاب، نہ تم نے اونٹ دوڑائے، جنگ کی کوئی کیفیت نہیں آئی، لیکن یہ تو صرف اور صرف ولیکن اللہ یسلط رسولہ، یہ تو اللہ کی عادت ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے خاص طور پر مسلط فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو اس کی اتھارٹی دے دی، اب وہ ہے تقسیم کریں گے اپنے حساب سے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے۔ اب آگے فرمایا کہ یہ جو خاص رحمت خداوندی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ کس طریقے سے دی، کیوں دی؟ یہ اس وجہ سے دی کہ یہ سارا کا سارا معاملہ خدا کے حکم سے ہوا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں جو قریش، مطلب یہ بنو نزیر تھے، یہ جو بنو نزیر تھے، ان کے دلوں میں جو روب ڈالا گیا ہے وہ بھی تو اللہ نے ڈالا نا، جنگ کی نوبت آئی نہیں اور بغیر جنگ کے انہوں نے سرنڈر کر دیا، تو یہ مال غنیمت نہیں ہوا، یہ مال فے ہوا۔ اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ بھائی اب جو چیز رہ گئی ہے یہ اللہ کے رسول، اور رسول سے مراد اب مال فے جو ہے وہ سارا کا سارا مال فے اسلامی ریاست کے لیے ہو جائے گا، بیت المال میں سے اس کا حصہ ہوگا۔
اور اب رسول جو ہیں اس کی اتھارٹی، کیونکہ وقت کے رسول محمد الرسول اللہ وہاں پر تھے، اب وہ اس سے فیصلہ کریں گے. تو وہ فیصلہ کیا ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، جو کچھ اللہ نے اس طور پر اپنے رسول کو دے دیا ہے، اور من اہل القریٰ، اور ان کے لوگوں سے دلوا دیا، جو کہ یعنی دوسری بستیوں کے جو لوگ تھے ان سے دلوایا اپنے رسول کو، یعنی یہی بنو قریظہ، بنو نذیر. اسی بنو نذیر نے جو قلعے چھوڑے اور سارا کا سارا مال جو ہے وہیں رہ گیا، اپنی اپنی کوٹھیاں چھوڑ کے بھاگ گیا. اب اس کوٹھیوں کا کیا ہوگا، یہ ساری کے ساری ان کے قلعوں کا کیا ہوگا، وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے دوسری بستیوں سے محمد الرسول اللہ کو دے دیا، تو اب اس کا کیا حکم ہے. فللہ وللرسول، تو پہلا حکم یہ بھی اللہ ہی کا حق ہے اور اللہ کے رسول کا حق ہے. پہلی چیز تو یہ سمجھ لو. اور پھر یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے یہ سارا حصہ سے مراد اسلامی ریاست کا ہے، بیت المال کا یہ حصہ ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھ لو. مطلب اس کو مال غنیمت پر قیاس مت کرو کہ یہ مال غنیمت ہے یہ بٹے گا، نہیں. ہاں اگر بٹا تو کیا ہے اس کا حکم، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے قرابت داروں کا ہے. یعنی اگر کسی کے قرابت دار ہیں تو اور کسی کے نہیں، رسول کے ہی. کیوں؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے، کیونکہ رسول اللہ جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، تشریف فرما ہوئے، تو یہ بھی تو دیکھیں نا ان کے معاش کا بندوبست کہاں سے ہوا. باقی سارے تو وہاں مدینہ میں آباد تھے، انہوں نے کوئی نہ کوئی فصلیں رکھی ہوئی ہوں گی، کوئی نہ کوئی جائیداد زمین ہوگی، لیکن رسول اللہ کا کام تو اقامت دین تھا. ان کا حکم تو یہی تھا کہ، اور خود جو ہے انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ فقر کو اس طریقے سے ڈالا ہوا تھا، اور خود ان کی جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے جب مطالبہ کیا تھا ذرا مال میں اضافے کا، تو خود انہوں نے ایلا تک بات پہنچا دی تھی. تو اب ان کا کیا ہوگا، ان کا کس طریقے سے معاملہ ہوگا، تو ان کو بتایا گیا وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے قرابت داروں کا پھر اس میں حصہ ہو جائے گا، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کا، وَالْمَسَاكِين، اور پھر غریبوں کا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور پھر مسافروں کا. یہ باتیں کیوں بتا دی گئیں، اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے. یہ باتیں ہمیں ایک ایک کر کے کیوں گنوا دی گئیں، کیونکہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. وہ نتیجہ یہ ہے کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، مقصد یہ نکلنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو، کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چکر لگاتی رہے. یہ اہم ترین بات ہے. یعنی جن لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا، جن کے پاس گھوڑے تھے، اونٹ پہلے ہی سے تھے، جو پہلے سے ہی رفع الحال تھے، جن کے پاس پہلے ہی پیسے جمع ہوئے تھے، اگر ان کو بھی آپ اس مال میں سے دے دیں گے تو ان کے مال دولت میں تو مزید اضافہ ہو گیا نا. اور جو غریب ہے وہ تو ویسے ہی غریب رہا. غربت کے ازالے کی تو آپ نے کوئی شکل اس سے حل نہیں ہوئی نا اس سے. لہٰذا اللہ کی پلاننگ کیا ہے، اللہ کی پلاننگ یہ، اسکیم یہ، کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت امیروں ہی کے مابین چکر لگاتی رہے، گردش لگاتی رہے. اسی وجہ سے اسلام میں دیکھیں زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے. اللہ کی پلاننگ یہ ہے کہ معاشرے میں جو دولت ہے اس کی سرکولیشن ایسی ہو کہ سب کو حصہ ملے برابر، سوسائٹیز کے تمام طبقے جو ہیں وہ اس سے مستفیض ہوں، فائدہ مند ہوں. فار ایگزامپل، اگر ایک شادی ہوتی ہے کروڑ پتی کی بیٹی کی، اب اس کی شادی ہوئی ہی ہے کروڑ پتی کے لڑکے سے، تو اس کو جو جہیز ملا وہ بھی کروڑوں کا ملا ہوگا. تو وہ سارا جہیز ایک کروڑ پتی سے دوسرے کروڑ پتی کے ہاں چلا گیا نا، تو فائدہ کیا ہوا؟ عام انسان کو تو فائدہ نہیں ہوا. تو دولت اونچے طبقے میں ہی رہی نا، دولت اسی کے اندر گردش کرتی رہی. ہونا کیا چاہیے کہ سوسائٹی کے تمام طبقات فائدہ مند ہوں، سب کو فیض پہنچے، تاکہ مساوت قائم رہے، ایکویلٹی قائم رہے. وہ مساوت کے تمام انسان بالکل برابر کر دیے جائیں، وہ تو نہ کبھی ہوئی تھی، نہ کبھی ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا. لہٰذا یہ اللہ کا ایک زکوٰۃ کا پلان ہے کہ دولت تو ایٹ لیسٹ گردش میں رہے نا، کہ معاشرے میں ایک طرف جہاں بھوک ہے اور اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا تو نقصان ہوگا. جیسے حضور نے فرمایا کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، قتل و غارت تک انسان پہنچ جاتا ہے. یہ نوکر ہی تو کرتے ہیں نا قتل، یا نہیں کرتے؟ سارے نوکروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے نوکروں کی جو کہ جب دیکھیں کہ میرا جو سیٹ ہے اس کے پاس اتنی دولت کے انبار ہیں اور میں جو ہوں 50 سال سے غریب ہوں،
تو جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، انبار، عیاشیاں ہوں گی، عیاشیاں، دوسری طرف جو بیچارہ نچلا طبقہ ہے وہ محنت کر کر کے اتنا پس جائے گا، اتنا پس جائے گا کہ پورے دن رات کی محنت کے باوجود صرف اور صرف 5,000 10,000 ہی لے کر آ پائے گا، کچھ پیسے ہی جمع کر پائے گا۔ تو گویا یہ ایسی تلوار ہے کہ دو دھاری تلوار ہے، ادھر بھی کاٹ رہی ہے، ادھر بھی کاٹ رہی ہے۔ جدھر ایکیوملیشن آف ویلتھ ہو رہی ہے وہاں عیاشیاں ہو رہی ہیں، وہاں ننگے ناچ ہو رہے ہیں، وہاں نمود و نمائش ہو رہی ہے۔ شادیوں میں دیکھیں کیا کیا خرچ ہو رہا ہے، مہندی، مائیوں، بارات، پتہ نہیں کیا کیا خرافات رکھی ہوئی ہیں۔ اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے دوسرے لوگوں کے دل پھٹ رہے ہیں۔ پوری جو کوٹھی ہے وہ اس بہو رانی کے لیے جو ہے وہ ایک دم نورانی بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ دلہن صاحبہ آئیں گی، اور جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے کے جہیز دیے جا رہے ہیں، اور اسی گھر کے اندر اگر کوئی شوفر ہے، کوئی شیف ہے آپ کا، کوئی مالی ہے، کوئی ڈرائیور ہے، وہ دیکھے گا کہ میرے مالک کے پاس اتنے پیسے ہیں، اور اس کے گھر میں اس کی بچی اپنی موجود ہے جو کہ بوڑھی ہو رہی ہے، اس کی عمر گزر رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، تو کیا سوچے گا وہ یہی سوچے گا کہ بھائی میرے سیٹ کے پاس بہت پیسہ ہے، کیوں نہ میں اس سے جو ہے وہ باغی بن جاؤں اس کا، اور اس کا جو ہے قتل کر دوں اور سارے کے سارے پیسے لے کے فرار ہو جاؤں۔ اور یہی ہوتا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ تو یہ محبت نہیں پیدا ہو رہی ہے، نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ شیطان تو تمہارے مابین لڑائی جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے، بغض، عداوت، کینہ پیدا کرنا چاہتا ہے ان کے ذریعے۔ تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ عیاشیاں ہو رہی ہیں، مال جمع ہو رہا ہے، اور دوسری طرف فقر بڑھ رہا ہے، غربت بڑھ رہی ہے۔ اور جہاں غریبی بڑھتی ہے تو ظاہر بات ہے پھر ناجائز طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں غریبوں کو۔ غریب جو ہے ادھر ادھر سے ہاتھ پاؤں مارے گا دولت کمانے کے لیے۔ جب امیر آدمی، دولت مند آدمی، عیاش آدمی پھر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو غریب کی بیٹیاں جو ہیں وہ رسوا ہوتی ہیں، وہ جاتی ہیں پھر کوٹھوں پر، وہ عزت بیچتی ہیں اپنی، کیا کریں پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو دل جو ہے مل نہیں رہے، اس سے دل جدا ہو رہے ہیں۔ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ نہ گردش میں رہے دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چکر لگاتی رہے، ایسا نہ ہو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اور جو رسول تم کو دے دیں اس کو لے لیا کرو، فَخُذُوهُ، اور جس چیز سے وہ روکا کریں اس سے رک جائے، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے وہ روکا کریں اس سے رک جایا کرو۔ جو رسول تمہیں دیں فَخُذُوهُ، لے لیا کرو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ، جس چیز سے روک دیں اس سے رک جایا کرو، فَانْتَهُوا۔ یعنی اگر رسول اللہ نے بول دیا ہے کہ یہ مال فے ہے، مال غنیمت نہیں ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے، تو اے مسلمانوں تم اپنے دلوں میں اطمینان رکھو، کیونکہ ظاہر بات ہے اب یہ ایک فطری عمل ہے۔ جب اتنا بڑا عظیم قلعہ کوئی بھی دیکھے گا، چاہے عظیم الشان مسلمان بھی کیوں نہ ہو، بے شک، لیکن ظاہر بات ہے تھوڑا سا تو ایک دھچکا آتا ہے نا کہ اچانک اتنی بڑی کوٹھیاں ساری کی ساری جو ہے وہ مال فے جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتا دیا کہ بھائی اب یہ بیت المال کا حصہ ہے، دین اسلام کو اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ فطری عمل کا بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی حاصل کرو، ڈرو اس سے اس معاملے میں، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی اس معاملے میں کوتاہی مت برتو، ذرا مال کی محبت کو اپنے سے سرے سے نکال دو، سرے سے مال کی محبت کو نکال دو، کیونکہ یہ بڑی ایک یوں سمجھیے کہ بڑی ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے اوس و خزرج کے قبیلے کا محاصرہ کیا جب مسلمانوں نے، تو محنت کری ہوگی، بھاگ دوڑ کری ہوگی، تو یہ بھی مسلمان ہی تھے، فرشتے نہیں تھے کوئی، اور جب یہ طے پا گیا کہ یہ مال فے ہے، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو جیسے میں نے کہا ایک شوق لگتا ہے، تو اپیل کے انداز میں یہ باتیں فرمائی جا رہی ہیں کہ جو رسول دیں لے لو، جو چیزیں رسول روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب جب یہ سارا مال بیت المال میں چلے جائے گا تو اب حضور اور ان کے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ جیسے میں نے کہا حضور نے اپنے لیے فقر کیا ہوا ہے، جب مطالبات کا وہ جو ایک پورا تقاضا ہوا تو ازواج کو بھی ایک دم انہوں نے ڈانٹ دیا ایک طریقے سے، تو رسول کن کو دیں گے؟ اب رسول آگے کیا معاملات طے کریں گے اس مال کے، اس کا دیکھیں یہاں اس آیت میں جواب دے دیا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اور وہ فقیر جو کہ مہاجرین ہیں ان کا زیادہ حق ہے، ان کا زیادہ حق ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہجرت کر کے مکے سے یہاں تک آئے ہیں، وہ تو اپنے گھر بار وہاں چھوڑ کر آئے ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں، جنہوں نے وہاں مکہ میں گھروں کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، نان نفقہ ان کا چھوڑ دیا، ان لوگوں کا حق زیادہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے رسول کے ایک حکم پر مکے میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں مدینے آ گئے، وہ ایمان کے دعوے میں بھی سچے ہیں۔ للفقراء المہاجرین، وہ فقیر حاجت مند مہاجرین زیادہ ان کا حق ہے
الذین اخرجوا من دیارہم، جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، واموالہم، اپنے مالوں سے جدا کر دیے گئے، وہاں قریش کے ہاتھوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے، یبتغون فضلا من اللہ، وہ حاصل کرنے آئے ہیں صرف اور صرف اللہ کا فضل یعنی جنت، ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، اور رضامندی اپنے اللہ کی رضا جوئی کی طلبگار ہیں وہ، وینصرون اللہ ورسولہ، اور ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی دین اسلام کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں وہ یہاں تک، اور جا کے اتنی بڑی قبیلے سے جا کے ٹکر لے رہے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یقیناً اگر یہ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ اپنے قول فعل عمل میں سچے ہیں، یہی لوگ ایمان کے زیادہ حقدار ہیں، اپنے قول میں زیادہ سچے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، آخری دو آیات ہیں، اور نیز ان لوگوں کا یہی حق ہے جو دارالاسلام میں ان مہاجرین کے آنے سے قبل قرار پکڑے ہوئے ہیں، یعنی کیا مراد ہو رہی ہے اب؟ انصار مدینہ۔ اس آیت میں انصار مدینہ کو بتایا جا رہا ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان، ان لوگوں کا یہی حق ہے، یعنی جو ہجرت کر کے آئے ان کا زیادہ حق ہے، ان انصار سے بھی زیادہ حق ان کا ہے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر آ گئے، انصار تو یہیں پر ہی ہیں، یہ نصارہ سارے کے سارے تو یہیں پہ ہی ہیں، مہاجرین آئے ہیں نا، وہ اپنی اتنی بڑی اسٹرگل کر کے مکے سے مدینے آنا، تو ان لوگوں کا انصار کا اب ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے اس کو دیکھیں، یہاں فرمایا گیا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ آئے وہاں سے ان مہاجرین کے بارے میں، اب ان انصار کی رائے یہ ہے، ان کے آنے سے قبل یہ پہلے ہی اطمینان میں ہیں، یہ پہلے ہی ان کے معاملے میں، یعنی یہ انصار مدینہ ان مہاجرین کو بوجھ نہیں سمجھ رہے، پہلے ہی اطمینان میں ہیں، من قبلہم، ان کے آنے سے پہلے وہ یہ بوجھ نہیں سمجھ رہے کہ یہ لوگ مکے چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں، ہماری آبادی بڑھا دی ہے انہوں نے، ہماری معیشت پر بوجھ بن گئے ہیں، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہے، تو اب ہمارے مال میں سے کھائیں گے، نہیں، تو بجائے یہ سمجھیں کہ بوجھ آ گیا ہے، وہ تو الٹا یحبون من ہاجر الیہم، وہ تو الٹا ان سے محبت کر رہے ہیں، ان ہجرت کرنے والوں سے، ولا یجدون فی صدورہم، اور وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، کوئی کدورت نہیں رکھتے، کوئی رشک نہیں پاتے، حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور وہ اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں، انصار مدینہ اپنے اوپر، اپنے سے زیادہ پرائرٹی، اپنے سے زیادہ ترجیح مہاجرین کو دیتے ہیں، علی انفسہم، اپنے اوپر، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ ان پر تنگی ہی کیوں نہ ہو، یعنی خود انصار مدینہ، کوئی انصار بھائی ہے اس کے خود حالات خراب ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے اس اہل ایمان بھائی کی مدد کر رہا ہے، مہاجرین کی، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان رکھا ہوا ہے، ان کو کوئی بے چینی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اس کا ایک مقصد ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ تو مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، جب پہلے ہی یہ طے ہو گیا کہ مال غنیمت ہے ہی نہیں کسی کا بھی، صرف مال فے ہے، تو دھچکا سب کو لگا ہوگا شاید، تو دل کو اطمینان دینے کے لیے کہ انصار کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی فکر مند مت ہو، مہاجرین کا حق تو تم سے بھی زیادہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان ہے، اور انصار اور یہ مہاجرین یہ تو اللہ کے نبی نے ہی بھائی بھائی بنا ڈالے، محبت کرنے والے بنا ڈالے، حالانکہ انصار کا معاملہ تو یہ ہے کہ ولو کان بہم خصاصہ، انصار میں بھی سارے امیر نہیں تھے، غریب بھی تھے، لہٰذا وہ خود تنگ دست بھی ہوں کیوں نہ ہوں، لیکن وہ دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں، انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے قربانیاں دیں، دل بڑا رکھا، حالانکہ ان کی خود حالت کیا ہے، ولو کان بہم خصاصہ، ان پر خود تنگی ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رہ گیا، یعنی اس مال کی محبت سے محفوظ رہ گیا، بخل سے محفوظ رہ گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، آخری آیت آ گئی کہ اور وہ لوگ جو کہ ان کے بعد آئے، ان کے بعد آئے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اب دین اسلام پھیل رہا ہے، اب ظاہر بات ہے ایک جو بنو نذیر کے ساتھ اب یہ معاملہ ہو گیا، آگے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، اب دین اسلام کتنی زیادہ آگے ترقی حاصل کرے گا، آگے آگے یہ روشن چراغ آگے آگے اور کس کو رونما کرے گا، کس کو جو ہے یہ مفید ہوگا کس کے حق میں، تو یہی معاملہ ہوا حضرت عمر کے دور میں۔ حضرت عمر کے نزدیک یہ آیت بہت اہم ہے، قرآن مجید کی آیت نمبر 10، کہ حضرت عمر کے دور میں جب ایران بھی فتح ہو گیا، عراق، شام، مصر سب فتح ہو گئے،
اب جو فرٹائل زمین تھی اس کے بارے میں وہاں ایک اختلاف ہو گیا. صحابہ نے یہ فیصلہ کرا کہ 1/5 اس کو رکھیے بیت المال کے لیے اور باقی 4/5 ہمارے درمیان تقسیم کر دیجیے. اور واقعتاً اگر یہی فیصلہ ہو جاتا تو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جاگیرداری آج مسلمانوں کے پاس ہو جاتی کہ ایران کا بھی حصہ ہوتا، عراق کا بھی ہوتا، ایجپٹ کا بھی ہوتا، شام کا بھی ہوتا. وہ شام جو کہ آج تباہ و برباد ہوا ہوا ہے وہ تو ہمارا ہوتا. اگر یہ فیصلہ ہو جاتا کہ اس پوری فرٹائل زمین جو ہے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اگر اس کو ایک دم اس پر قابو یافتہ ہو چکے ہیں تو اس کا تو فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ 1/5 بیت المال میں چلے جائے اور 4/5 ہمارے اندر تقسیم ہو جائے. صحابیوں کی یہ رائے تھی. لیکن پھر اس آیت نمبر 10 کو یوز کرتے ہوئے حضرت عمر نے اسی سے استدلال لیا اور اسی سے اجتہاد اپنا رکھا. کیا رکھا؟ اور اس میں امپلائڈ بات یہ بھی تھی کہ جب سارے کے سارے مال غنیمت بھی، وہ اس کو ایز اے مال غنیمت سمجھ رہے تھے، سارے کے سارے صحابی اور اہل ایمان وہ یہ سمجھ رہے تھے 4/5 ایسا تقسیم ہو جائے. اس میں امپلائڈ بات یہ تھی کہ جو عوام الناس ہے وہ بھی تقسیم ہو جائے گی آٹومیٹیکلی. جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ظاہر بات ہے ہم ان پر قابو یافتہ ہو گئے تو مسلمان جب قابو یافتہ ہو جائیں گے تو یہ غلاموں کا کیا ہوگا، لونڈیاں کیا ہوں گی، وہ بھی تو پھر تقسیم ہوں گی نا. اب یہ بڑا ہی سینسٹیو ایشو تھا، بڑا ہی سینسٹیو ایشو. حضرت عمر نے غور کیا، سوچا سمجھا، پھر اس آیت کو جوڑا اور ان کی یہ رائے ہوئی کہ یہ مال غنیمت نہیں شمار ہوگا، یہ بھی مال فے شمار ہوگا، یہ مال فے شمار ہوگا. مال غنیمت نہیں، مال غنیمت یہ ہوگا جو جنگ کے خاص مقام پر جیت کے بعد جو ملتا ہے وہ مال غنیمت ان کے نزدیک تھا. ابھی تو جنگ ہو چکی ہے، اب یہ پورا کا پورا ملک ہے تو کیا پورا کا پورا ملک ہو جائے گا مسلمانوں کا؟ بلکہ جو جنگ میں ملا، تلواریں، زریں، جو گھوڑے تھے، اونٹ تھے، اور جو وہاں میدان جنگ میں جو لوگ اپنی عورتوں کو لائے، غلام لائے، وہ غلام لونڈیاں، یہ سب تقسیم ہو جائے گا. مال غنیمت اگر وہاں ہے وہ بھی تقسیم ہو جائے گا. لیکن پورا ملک کسی کے قبضے میں آ جانا، پوری اسٹیٹ کسی کے قبضے میں آ جانا، پوری ریاست کسی کے قبضے میں آ جانا، تو اگر اس طریقے کا معاملہ وہاں ہو جاتا تو پورا ملک ان کا غلام بن جاتا، ساری عورتیں ان کی غلام بن جاتی، کنیزیں غلام بن جاتی. جس طرح ابراہیم لودھی نے پانی پت میں جب وہ ہار گیا تو ساری حکومت بابر کو مل گئی، تو یہی اگر حکومت وہاں ہو جاتی، مسلمانوں کو مل جاتی، تو آج ان تمام خطوں پہ ہم راج کر رہے ہوتے. لیکن حضرت عمر نے کیا کری یہ رائے دیکھیں، اور اس میں اختلاف بھی ہوا تھا. یہ بڑا اہم اور سینسٹیو ایشو ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. حضرت عمر نے یہی آیت جوڑی ہے، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری. اس کے بعد اگلی آیت للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اور اس کے بعد یہ آیت جوڑی ہے آیت نمبر 10 کہ والذین جاؤوا من بعدہم، کہ اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا کیا ہوگا. یعنی آج تو چند ہی ہزار مسلمان ہیں جنہوں نے آج فتح حاصل کر لیا، لیکن جو بعد میں امت مسلمہ وجود میں آئے گی، اتنے کروڑوں لوگ وجود میں آئیں گے، لاکھوں کروڑوں انسان آئیں گے، ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا حصہ ہوگا. تو ان کا حصہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. تو یہ قرار پایا، یہ طے پایا کہ بیت المال کا حصہ جو ہے یہ سارا کا سارا حصہ بیت المال میں چلے جائے گا. یہ اتنی بڑی بڑی اسٹیٹس جو ہیں یہ سارا کا سارا اللہ کی ریاست میں شامل ہو جائے گا، بیت المال میں. اور بیت المال میں جو خراج آئے گا لوگوں کے ذریعے سے، اس بیت المال سے اللہ کے دین کو مزید آگے پھیلایا جائے گا، یہ طے پایا گیا. اور اسی سے پھر تنخواہیں دی جائیں گی فوجیوں کو جو سرحد پر حفاظت کریں گے، جس کے لیے مال کی ضرورت ہے. تو اس آیت کی روشنی میں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ سارا کا سارا مال غنیمت شمار نہیں ہوگا، مال فے، اس آیت کی روشنی میں. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ صحابہ میں بھی اختلاف ہوا تھا حضرت عمر سے اس بارے میں. پھر کمیشن بنائی گئی، اوس اور خزرج کے قبیلوں کے جو یوں سمجھیے کہ بڑے بڑے اہم لیڈرز تھے ان کو اس میں شامل کیا گیا، مسلمانوں کو شامل کیا گیا، صحابیوں کو شامل کیا گیا، حضرت عمر کی رائے پوچھی گئی، غور کیا گیا، بات سنی گئی. پھر فائنل طے یہ ہوا کہ حضرت عمر کی رائے جو ہے وہ صحیح ہے، ہمیں یہ ساری کے ساری اسٹیٹس اور یہ سارے کا سارا مال فے میں ہی شمار کرنا چاہیے، اور فائنلی اس کو بیت المال کا حصہ بنا دینا چاہیے. تو حضرت عمر کے اس اجتہاد کے وجود میں یہ ہوا ہے کہ یعنی یہ جتنے اب ملک فتح ہوئے ہیں مسلمانوں کے، تو وہ کسی مسلمانوں کی انفرادی ملکیت نہیں ہے، انڈیویجول ملکیت نہیں ہے، بلکہ وہ اجتماعی ملکیت ہے. دی کلیکٹیو اونرشپ آف لینڈ فار انٹائر مسلم امہ واز ڈیسائیڈڈ
ان دا خلافہ آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بڑی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یہ دیکھیں نا، اب جو اپنا ہندوستان ہے، انڈیا، اس میں کافی ایسے اسٹیٹس ہیں جن میں بادشاہت چینج ہوئی ہے، تو اتنی بڑی بڑی زمینیں ایسے ہی لوگوں کو مل گئیں، ایسے ہی لوگوں نے اس پہ قبضے کیے ہوئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حقیقتاً جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اور نبی کے بعد جو پھر خلفۂ راشدین نے جو بولا، جن پر ان کا قول فعل عمل ثابت ہے، تو اسی کے مطابق ہمیں فیصلے کرنے ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی اجتہاد کر دیں، نہیں، بلکہ جو اللہ سے ثابت اور جو صحابہ سے ثابت. اور ظاہر بات ہے رسول اللہ کے بعد یہ مشن چلایا ہے حضرت ابوبکر نے، پھر حضرت عمر نے، پھر حضرت عثمان نے، پھر حضرت علی نے. تو ہمیں یہاں جانا ہوگا، یہاں تک پہنچنا ہوگا. تو یہی فرمایا آخری آیت، والذین جاءوا من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد آئے وجود میں، یقولون ربنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اے رب ہمارے، ربنا اغفر لنا، کہ اے رب ہماری خطاؤں کو، تقصیرات کو، گناہوں کو، لرزشوں کو معاف فرما دے. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے کے ایمان لا چکے ہیں. یعنی انصار مدینہ اب مہاجرین کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جو ہم سے پہلے سبقت لے چکے ہیں ایمان میں، وَلَا تَجْعَلْنَا فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ایک تو ان کو معاف فرما دے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کوئی کینہ نہ ہونے دیجیے، کوئی غل، کوئی تکبر، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی کینہ. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی تو پاک کر دے ان اہل ایمان کے لیے. آمنوا للذین آمنوا، ان اہل ایمان کے لیے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب یقیناً تو بڑا شفیق ہے، مغفرت کرنے والا ہے، شفقت فرمانے والا ہے، اور بڑا رحیم ہے، رحمت فرمانے والا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سورہ حشر کا بھی اختتام ہوا. اختتام تو نہیں ہوا، بلکہ ابھی 2 رکوع رہتے ہیں. ایک رکوع مکمل ہو گیا. کل انشاءاللہ ہم لوگ دوسرا تیسرا رکوع پڑھیں گے، اور پھر کل ہی انشاءاللہ سورہ ممتحنہ کا بھی یوں سمجھیے اس کو بھی مکمل کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں تقصیرات ہو گئیں ترجموں میں اور دوسری چیزوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.